انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں رب کی بارگاہ میں جب آپ نوافل پڑھیں گے آپ کی مشکل حل ہوگی. یہ 4 نفل پڑھیں گے ہر مشکل آپ کی حل ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم. روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے. ایک دوست کی فرمائش پر کہ اگر کوئی مشکل درپیش ہو تو کیا اس کا حل ہے. دوستو آسان سا حل ہے. 4 نفل پڑھیں اور انشاءاللہ آپ کی مشکل حل. اور وہ 4 نفل پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے, کب پڑھنے ہیں, یہ آپ کو بتانے لگا ہوں. دوستو سب سے پہلی بات ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب انسان فرض ادا نہیں کرتا نفل بھی اس کے رب کی بارگاہ میں قبولیت نہیں پاتے. یاد رکھیے گا. ہاں جب انسان فرض ادا کرتا ہے, واجب ادا کرتا ہے, سنتے ادا کرتا ہے, پھر قیامت کے دن یہ جو ہم دنیا پہ نفل پڑھتے ہیں نا, قیامت کے دن اگر فرضوں کے درمیان میں کوئی کمیاں کوتاہیاں ہیں تو یہی نفل پوری کریں گے. یاد رکھیے گا ایک آدمی نفل ہی پڑھتا رہتا ہے, فرضوں کے قریب ہی نہیں آتا, اس کے نفل کسی قابل قبول نہیں ہوتے. ان نوافل کو پڑھنا ہے تو اس طریقے سے اور ان شرائط کے ساتھ پڑھنا ہے. انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں رب کی بارگاہ میں جب آپ نوافل پڑھیں گے آپ کی مشکل حل ہوگی انشاءاللہ العزیز. لیکن ان شرائط کے ساتھ. ظاہری بات ہے اگر بغیر شرائط کے آپ کریں گے پھر رجت کا معاملہ بن جائے گا, اور جب رجت کا معاملہ بن گیا آپ سوچتے رہ جائیں گے پتہ نہیں یار وظیفے ہمارے اثر کیوں نہیں کرتے. حالانکہ رجت ہوتی ہے صحیح ہے کہ آپ نے یوٹیوب سے وظیفے اٹھا لیے, بس ان کو کرنا شروع کر دیا, یا پھر گوگل سے اٹھایا وظیفہ کرنا شروع کر دیا, یا پھر کسی ایسے آدمی کا وظیفہ کیا جو خود کامل نہیں ہے, تو ظاہری بات ہے پھر جناب رجت ہو جائے گی. اور جب رجت ہو گئی پھر آپ لاکھوں وظیفے کرتے رہیں, کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا. آج جو لوگ کہتے ہیں یار وظیفے کرتے ہیں ہمارے وظیفے اثر نہیں کرتے, نہیں. الحمدللہ تحفظ اسلام براڈ کاسٹ یہ وہ چینل ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا. الحمدللہ یہ کوئی عام چینل نہیں ہے. الحمدللہ مجرب وظیفے یہاں بتائے جاتے ہیں الحمدللہ. لیکن کوشش فرمائیں شرائط پر پورا اتر کر ان وظائف کو کریں. آج کے وظیفے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے. دوستو نماز دین اسلام کا اہم رکن ہے. نماز کی پابندی لازمی کریں. کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے نماز کو چھوڑ دیا ہے نا, نماز کو چھوڑ دیا ہے, مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب نہیں ہوگا. دوستو سوچیں ذرا. اور کلمہ طیبہ جس کو مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو گیا نا, اگرچہ وہ ساری زندگی جو گناہ کرتا رہا ہے نا, اگر مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو گیا ایمان کی موت مر گیا ہے. یاد رکھیے گا کلمہ طیبہ کوشش فرمایا کریں. نماز کی پابندی لازمی کریں. نماز کیوں, انسان ساری زندگی بھی اگر نیکیاں کرتا رہے نا, ساری زندگی, اگر آخری معاملات میں آخری لمحات میں وہ بے ایمان ہو کر مرا ہے نا, تو اس کی ساری زندگی کی نیکیاں کسی کھاتے کی نہیں رہی. اگر ساری زندگی گناہ کرتا رہا اور اینڈ ٹائم پہ کلمہ طیبہ اس کو نصیب ہو گیا نا, اس کو اللہ رب العزت نے فضل سے جنت ضرور عطا فرمائے گا. دوستو کوشش فرمائیں نماز کی پابندی کریں, کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ مرتے وقت انسان کو کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے. نماز کی پابندی. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے. اور ایک حدیث پاک میں فرمایا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے. اب خود اندازہ کریں کہ نماز کتنے بڑے مرتبے. اور نماز ہی ایک ایسی چیز ہے کہ نماز کے پڑھنے سے انسان کے خاتمہ بالایمان پہ ہوتا ہے. نماز ہی ہے, اور نماز کے پڑھنے سے انسان کا خاتمہ بالایمان پہ ہوتا ہے. دوستو کوشش فرمائیں نماز کی پابندی لازمی کریں, اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک, یہ اشد ضروری ہے. دوسری شرط,
اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، گناہوں سے توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ دوستو کوشش فرمائے، یہ زندگی 4 دن کی ہے، گزر جائے گی یار۔ بزرگ فرماتے ہیں زندگی 3 سانس کا نام ہے، ایک لے لیا، دوسرا لے رہے اور تیسرے کا پتہ بھی نہیں لے سکتے یا نہیں لے سکتے، اتنی مختصر زندگی ہے۔ اب خود اندازہ کریں، مختصر زندگی اور اتنی لمبی امیدیں ہماری ہوتی ہیں، اور لمبی امیدیں رکھ لیتے ہیں، زندگی تھوڑی سی ہے، نیکی کی طرف بالکل آتے نہیں، گناہوں کے جناب سمندر میں ڈوبے رہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یار ہم پر مشکلات ہیں۔ یار کیسے مشکلات نہ ہیں جب ہم خود ہی اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں؟ گناہوں سے ایسی توبہ کریں کہ جیسے اللہ کا قرآن فرماتا ہے توبہ نصوحا، ایسی توبہ کہ اس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو، ایسی توبہ کریں رب کی بارگاہ میں۔ گناہوں سے جب توبہ کریں گے تو گناہوں سے توبہ کرنے والے شخص کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، گناہوں سے توبہ کرنے والے شخص کی دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، گناہوں سے توبہ کرنے والے شخص کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا انعام جو اس کو ملتا ہے نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا دوست رکھ لیتا ہے۔ دوستو کوشش فرمائیں یار، کوشش فرمائے، گناہوں سے پختہ توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اور تیسری شرط، روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، لازمی قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ دوستو کوشش فرمائیں، 5 اوقات ایسے ہیں کہ ان میں جو جائز دعا مانگے مولا دعا کو قبول فرماتا ہے۔ پہلا وقت جب صبح کے ٹائم مرغا اذان دیتا ہے، یاد رکھیے گا مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ دیسی مرغا جب صبح کے ٹائم اذان دیتا ہے تو وہ مرغا رب کی رحمت کے فرشتوں کو آسمان سے نیچے اترتا ہوا دیکھتا ہے، پھر اذان دیتا ہے، لوگوں کو جگاتا ہے، لوگوں جاگو، یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت میں جو مانگو کہ مولا کریم عطا فرما دیتا ہے۔ اور دوسرا ٹائم اذان کے بعد جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تیسرا وقت قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد جو بھی جائز دعا مانگو دعا قبول ہوتی ہے۔ اور چوتھا فرض نماز پڑھنے کے بعد جو بھی جائز دعا مانگے مولا دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور 5واں جمعے والے دن 2 خطبوں کے درمیان جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کوشش فرمائیں یار، قرآن کریم کی تلاوت کو لازمی جانیں۔ قرآن وہ واحد کتاب ہے کہ جو دنیا تو دنیا رہے گی، آخرت بھی انسان کی سنوار دیتی ہے، دنیا میں بھی انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتی اور آخرت میں بھی انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتی، وہ کتاب ہے۔ اور چوتھی شرط، تھوڑا بہت صدقہ لازمی کریں، لازمی جتنا ہو سکتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ کوئی 1000 روپے ہوں، اگرچہ 5 روپے کیوں نہ ہوں، اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیں۔ اور یہ 4 نفل یاد رکھیے گا، 9 محرم یا 10 محرم، ان 4 نفل کو آپ پڑھیں، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز ہر مشکل آپ کی حل ہوگی، ہر مشکل۔ اور وہ نفل پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ کوشش فرمائیں کہ یہ 4 نفل تہجد کے وقت پڑھیں۔ اگر بالفرض آپ کو تہجد کے وقت جاگ نہیں آتی تو نماز عشاء کے بعد جناب یہ 4 رکعت نفل آپ پڑھ سکتے ہیں، اور 4 رکعت نفل ایک ہی سلام کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک ہی سلام کے ساتھ۔ اور وہ پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے، 4 رکعت نماز نفل کی نیت کریں، نفل حاجات کر لیں یا ویسے نفل کی نیت کر لیں 4 رکعت۔ پہلی رکعت کے اندر سبحانک اللہم اور الحمد شریف، کوئی بھی سورت جو بھی آپ کو سورت آتی ہے وہ سورت پڑھ لیں۔ پھر جناب علی رکوع کے اندر جائیں، رکوع میں جب جائیں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھ کر 40 مرتبہ آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رکوع سے جب اٹھیں تو پھر 10 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب جائیں سجدے کے اندر
تو پھر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کر 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 40 مرتبہ۔ پھر جب سجدے سے اٹھیں گے 10 مرتبہ پڑھنے بیٹھ کر، پھر دوسرے سجدے میں جب جائیں تو 3 مرتبہ تسبیح پڑھ کر 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یعنی ایک رکعت اسی طریقے سے مکمل ہوگی، دوسری رکعت بھی اسی طریقے سے مکمل کرنی ہے۔ پھر جب اتحیات میں بیٹھنا ہے، عبدہ و رسولہ تک، یہاں تک اتحیات نہیں پڑھنا بلکہ مکمل رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب تک پڑھ کر، سلام نہیں پڑھنا، یہاں تک پڑھ کر پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تیسری رکعت کے اندر پھر سبحانک اللہم پڑھنا ہے، الحمد شریف پڑھنا ہے، کوئی بھی سورت آپ ملا لیں۔ پھر جب رکوع سجود کریں گے اسی طریقے سے، یعنی کہ رکوع کریں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ کر 40 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب رکوع سے اٹھیں 10 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں، پھر سجدے میں جائیں، سجدے میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھ کر پھر 40 مرتبہ آیت کریمہ، پھر سجدے سے اٹھیں گے 10 مرتبہ آیت کریمہ، پھر دوسرے سجدے میں 40 مرتبہ آیت کریمہ، یعنی تسبیحات پڑھ کر پھر آخری رکعت بھی اسی طریقے سے مکمل کرنی ہے۔ اتحیات مکمل پڑھ کے پھر سلام پھیرنا ہے، سلام پھیرنے کے بعد آنکھیں بند کر لینی ہے، آنکھیں بند کر کے دل دماغ ضمیر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا لینا ہے اور گڑ گڑا کر جناب علی 101 مرتبہ آیت کریمہ کو پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر پھر گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ 4 نفل پڑھیں گے، ہر مشکل آپ کی حل ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔